ہمارے ساتھ موجود ہیں ساؤتھ ایشین اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انسٹیٹیوٹ کی سربراہ ماریہ سلطان، جن کی اس معاملے کے اوپر بہت کڑی نظر ہے اور جن کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانیوں کو بتانا ضروری ہے کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان کیا معاہدے ہوئے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو ماریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ ماریہ، عام پاکستانی یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان جو اب گٹھ جوڑ ہو رہا ہے اس کے پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے؟ چائنا کے اوپر تو ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن ہمارے لیے امیڈیٹ جو کنسرنز ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، اس وقت جو معاہدے طے پائے ہیں امریکہ اور ہندوستان کے درمیان، اس کی بنیاد پر ہندوستان جو ہے وہ سفر جو تقریباً آئندہ 50 سالوں میں ہندوستان نے پورا کرنا تھا، تکنیکی لحاظ سے، سائنسی اعتبار سے اور ایک بین الاقوامی طاقت بننے کے لحاظ سے، وہ ہندوستان شاید آئندہ 5 سالوں میں جو ہے طے کر پائے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے 5 مختلف جو حلقے ہیں یا ایریاز ہیں اس کے اندر ہندوستان کی معاونت بھی کرے گا اور ہندوستان کو وہ تمام چیزیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں دے گا جو اس وقت جو دنیا کی سب سے لیڈنگ طاقت ہے اس کے پاس موجود ہیں۔ اس میں سر فہرست تو ان کے پاس اکنامک انویسٹمنٹ ہے، جس میں توانائی کے شعبے میں تقریباً 1 بلین، دوسری جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے تقریباً 2 بلین جو ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لیے، پھر اس کے علاوہ جو ان کے ڈیولپمنٹل اسٹرکچرز ہیں ان کے لیے علیحدہ پیسے مختص کیے گئے ہیں۔ ساتھ ہندوستان کے اندر 3 اسمارٹ سٹیز جو ہے امریکہ جو ہے اپنی شراکت کے ساتھ ہندوستان میں پیدا کرے گا۔ پھر ان کے جو قانون ہیں ان کے اندر بھی تبدیلی لے کے آئے گا، اس طرح کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بہتر ہو۔ دوسری طرف دفاع کے اعتبار سے اس میں اسپیس پروگرام، یعنی ہندوستان کو نہ صرف اسپیس پروگرام کے اندر معاونت دے گا بلکہ جو ایٹمی لحاظ سے جو ہندوستان کو ایکسلریٹر فزکس اور ڈیولپمنٹل فزکس ہے اس کے اندر نہ صرف معاونت کرے گا بلکہ اس کی بنیاد پہ ہندوستان ایک پروڈیوسر اسٹیٹ بن جائے گا۔ پھر جو ہے ڈیفنس میں میک ان انڈیا جو کانسیپٹ ہے اس کانسیپٹ کو بھی ترجیح دی جائے گی۔ پھر جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ڈفرینس ہو اس میں مونسون فال، یعنی کہ جو اس وقت آپ کی جو مونسون کی جو فالز ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے نہ صرف کام کرے گا بلکہ اس کی بنیاد کے اوپر مختلف قسم کی جو ہے 5 انرجی کے پروجیکٹس میں، کلین انرجی پروجیکٹس، ڈیولپمنٹل پروجیکٹس، اسسٹنٹ پروجیکٹس، اور ہر ایک پروجیکٹ تقریباً $1 بلین کا ہے۔ ماریہ، میں یہاں آپ کو تھوڑا سوری ہوم لینڈ سیکیورٹی پہ آتے ہیں، ماریہ مجھے صرف یہ بتا دیجیے، اس کے اندر نہ صرف ہندوستان گلوبل پارٹنرشپ میں ان کا ساتھی بنے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آگے بھی معاونت کی جائے گی ہر طرح سے ہندوستان کو ایک بڑی اور بہتر طاقت بنانے کے لیے۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے امریکہ ریلوے اور ایویشن سائنسز میں ان کی مدد کرے گا۔ تو یہ جو فہرست ہے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس سے یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ اس وقت امریکہ کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے ہندوستان کے ساتھ، اور وہ مقصد یہ ہے کہ کسی طرح ہندوستان کو 21ویں صدی کی سب سے بہتر ریاست کے طور پہ، ایک نمونے کی ریاست کے طور کے اوپر امریکہ کے ساتھ دکھایا جائے، اور امریکہ کی اس بنیاد پہ نہ صرف ہندوستان کو علاقائی بالادستی حاصل ہو بلکہ ایک بین الاقوامی طاقت کے طور کے اوپر اور طاقت کے ستون کے طور کے اوپر وہ اٹھے۔ ماریہ، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ امریکہ نے بھارت کو 50 سال کا سفر اب وہ 5 سال میں طے کر لیں گے۔ ہماری بھی تو 12 سال 13 سال بہت محبت رہی، بہت قربت رہی، امریکہ نے ہمیں کچھ دیا، یا ہمارا جو اگلے 50 سال کا سفر تھا وہ کیوں 5 سال میں طے نہیں پایا؟ کیا ہماری محبت جھوٹی تھی؟ کیا ہمارے درمیان بد اعتمادی تھی؟ کیا مسئلہ تھا؟ دیکھیں، ہماری اس محبت امریکہ کے ساتھ صرف 12 سال کی نہیں، 65 سال کی ہے، اور اس 65 سال کی محبت میں امریکہ نے آپ کے ساتھ جو ہے جو آپ کے ساتھ تعاون کیا وہ کچھ اس طرح کیری لوگر برمن ایکٹ کے ذریعے جو تقریباً ایسٹ انڈیا کمپنی کے برابر ہے، یا بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریڈ کے ذریعے، کہ وہ آپ کی مدد اس طرح کریں گے کہ وہ آپ کے ہر حصے پہ مختلف طریقے سے قابض ہوں گے، یعنی کہ آپ کو انیبل نہیں کریں گے۔ لیکن جو اس وقت انہوں نے انڈو یو ایس ڈیل کے ذریعے ہندوستان کو دے رہے ہیں وہ ایک اس ریجن کے لیے مارشل پلان کے مترادف ہے، لیکن مارشل پلان سے بھی ذرا 2 سٹیپ آگے، کیونکہ ہندوستان کو وہ ایک ساتھی کے طور کے اوپر آگے لے کے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو سویلائزیشنل کانٹیکسٹ ہے اور جو آپ کی جیوگرافی ہے وہ آپ کو علاقے کے یعنی کہ علاقائی طاقتوں کے ساتھ زیادہ منسلک کرتی ہے بنسبت امریکہ کے، جس میں آپ کے تعلقات چین کے ساتھ ہیں، روس کے ساتھ ہیں۔ لیکن میں چاہوں گا کہ دیکھیں، ایک تو کہا جاتا ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ امریکہ کا جو مین کاروبار ہے وہ کاروبار ہے، مطلب the business of America is business۔ تو ایک حد تک تو obviously انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، ان کی اکانومی پاکستان کے لحاظ سے تو بہت زیادہ بڑی ہے، تو ایک پوائنٹ پہ تو امریکہ ان کے ساتھ اکنامک کوآپریشن تو obvious ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں ریجنلی
تو دونوں انڈیا اور امریکہ، حالانکہ ان دونوں کی چائنا کے ساتھ بھی بہت بزنس ہوتی ہے، جو پولیٹیکلی وہ چائنا کو کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں مارشل پلان فار انڈیا، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ مارشل پلان سے بھی زیادہ ہے، کس حد تک یہ اس چیز پہ ایمڈ ہے کہ انڈیا اتنا طاقتور ہو جائے کہ ریجن میں وہ چائنا کو کاؤنٹر کر سکے؟ دیکھیں، اس میں یہ بات تو ان کی سر فہرست اس طرح سمجھی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں ایک تو بات یہ کہ جی مارکیٹ کی اس وقت جو تعاون کی بنیاد ہے وہ صرف مارکیٹ ایکسیس نہیں ہے، وہ ہندوستان کو اس قابل کرنا ہے کہ وہ خود ہندوستان جو ہے دنیا کی جو مارکیٹ ہے اس میں حصے دار بن سکے. اور اس وقت ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہندوستان کے پاس ہیومن ریسورس تھی، لیکن ہیومن ریسورس کے ساتھ ٹیکنالوجی نہیں تھی، یا ہائی ٹیک ٹیکنالوجی، یا وہ ڈیولپمنٹل سکیلز نہیں تھی، کیونکہ ان کی جو اکانومی ہے وہ مرکنٹائل ہے اور اندر کی طرف دیکھتی ہے. اس وقت امریکہ مدد کر رہا ہے ہندوستان کی اس حد تک کہ وہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جو نہ صرف چین سے سرپاس کرے گا کچھ عرصے بعد، لیکن ہو سکتا ہے کہ جاپان کے ساتھ بھی اس معاہدے کے اندر مختلف شکیں رکھی گئی ہیں کہ جاپان بھی معاونت کرے گا. تو اس میں نہ صرف امریکہ بلکہ امریکہ کے جتنے بھی جو ہواری ہیں وہ بھی ہندوستان کی معاونت کریں گے کہ ہندوستان تکنیکی لحاظ سے یا ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جو ہے ایک اول درجے کی ریاست بن کر ابھرے. یہ پاکستان سے زیادہ چین کے لیے بھی اور خاص طور کے اوپر سب سے زیادہ مسئلہ روس کے لیے بھی بنے گا، کیونکہ اس کے اندر نہ صرف دفاعی اعتبار سے وہ ہندوستان کے اندر اپنا سکہ جو ہے وہ قائم کر رہے ہیں، بلکہ اس کی بنیاد کے اوپر وہ اس خطے کے اندر بھی اور بین الاقوامی جو اس وقت ٹرینڈز ہیں یا فالٹ لائنز ہیں اس کے اندر بھی یہ بات واضح کرے کہ ہندوستان آئندہ صرف اور صرف امریکہ کے کیمپ کے ساتھ کھڑا ہوئے گا. ایک لحاظ سے ہندوستان نے اپنی خود مختاری کو بڑی حد تک اور اپنی خارجہ پالیسی کو بڑی حد تک جو ہے اس کی بنیاد اس کو ختم کر کے جو ہے امریکن کوآپریشن کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلے کیے ہیں. لیکن ایز این اینالسٹ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کیا یہ ہو پائے گا، یہ جو گرینڈ ڈیزائن ہے کاؤنٹر چائنا ٹو ایون کاؤنٹر رشیا ٹو این ایکسٹینٹ، کیونکہ یہ بھی کہا گیا امریکی اہلکاروں کی طرف سے کہ امریکہ اب رشیا کو اوورٹیک کر دے گا ایز دا لارجسٹ ڈیفنس ایکسپورٹر ٹو انڈیا. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس ریجن میں اب بھارت تنہا کھڑا ہوگا امریکہ کے اتحادی کے طور پہ، جبکہ چین، پاکستان اور رشیا روس جو ہے وہ مل کر ایک یہاں نیا ایک الائنس بننے جا رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کس کی پالیسیاں کامیاب ہوں گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ اس وقت جو خطے کی زمینی صورتحال کچھ ایسی ہے. 1999 سے امریکہ اور ہندوستان کے درمیان جو ہے نیکسٹ اسٹیپ فار اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے اوپر کام ہونا شروع ہوا. 2003 میں یہ معاہدہ طے پایا اور 2005 میں جو ہے بیسک اگریمنٹ فریم ورک جو ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ ڈیفنس کوآپریشن آج آپ کو 2015 میں نظر آتی ہے. تو اس کے پیچھے تقریباً 2 دہائیوں کا سفر ہے جس میں مختلف قسم کی جو ان کے پرابلمس ان کو دیکھا گیا، ان کو آگے لے کے گیا گیا. ان تمام چیزوں کی برعکس جب آپ دیکھتے ہیں پاکستان، چین اور روس، آپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ افغانستان. آپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کیا بن کے ابھر ہے؟ آپ کی بنیادی سیکیورٹی. اس وقت یہ جو تینوں ریاستیں تھیں ان تینوں ریاستوں کے لیے جو ہے ریجنل سیکیورٹی ایک پرابلم رہی ہے. آپ نے ادارتوں انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر وہ کام نہیں کیے جو اس وقت ہندوستان کے ساتھ امریکہ نے کیے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے پاس 20 سال کا سفر ہے، لیکن ان تمام چیزوں کی بنیاد 2 چیزوں کے اوپر ہے. ایک تو یہ کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کوئی جنگ نہ چھڑے، کوئی ایٹمی خطرات میں اضافہ نہ ہو، یعنی کہ آپ ریسیس ڈیٹرنس میں رہیں. دوسری طرف یہ بھی بہت ضروری ہے کہ پاکستان، چین اور روس جو نیچرل ایلائز ہیں، نیچرل آپ کے خطرات ہیں، نیچرل آپ کی مفادات ہیں اور نیچرل ہی آپ کی آپشنز ہیں، اگر آپ پاس آ جاتے ہیں اور آپ اپنے اداروں کے ساتھ یہ ریلیشن شپ قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ریلیشن شپ اس طرح نہیں ابھرے گا جتنی تیزی سے آپ امریکہ چاہتا ہے. لیکن ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اس وقت امریکہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں سب سے آگے ہے اور وہ جس چیز میں ماریہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، مجھے یہاں ایک بریک لینی ہے. ہم ماریہ سلطان سے بات کریں. اور ماریہ، مجھے صرف اب اگر آپ شارٹ طور پر یہ بتا دیں، مختصر طور پر یہ بتا دیں کہ پاکستان کے پاس اب کیا چوائس بچی ہے؟ پاکستان کے پاس یقینی طور کے اوپر اس وقت حالات پہلے سے بہتر ہیں 2-3 اعتبار سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اندرونی طور پہ یہ بات فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کی جو ریلیشن شپ ہے وہ صرف ایک ملک کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں رہے گا. اس لیے نہ صرف آپ نے روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کیے بلکہ چین کے ساتھ بھی اب آپ معنی خیز تعلقات چاہتے ہیں، محض لفاظی نہیں چاہتے ہیں. اس کے علاوہ یورپین یونین کے ساتھ بھی اور باقی ممالک کے ساتھ بھی.
اس وقت جو مسئلہ ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو فریم ورک ہے کہ جس کے تحت ہم لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، معاہدے کرنا چاہتے ہیں، اس کا بنیادی فیصلہ نہیں کر سکے گا. کیا ہم پاکستان کو تکنیکی اعتبار سے ایک بہتر ریاست کے طور کے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں، یا ہم سیکیورٹی اور ڈیفنس کوآپریشن میں کتنی حد تک لے کے جائیں گے. اور تیسری بات یہ کہ جو گلوبل یا بین الاقوامی ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، اس بین الاقوامی ری الائنمنٹ میں یہ جو تمام صورتحال ہے اس میں ہم کتنی حد تک اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کے جا سکیں گے. اور یہاں ساتھیوں سے مراد بنیادی طور کے اوپر 3 ریاستیں ہیں یا 3 ملک ہیں. ایک تو آپ کے پاس چین ہے، دوسرا آپ کے پاس روس ہے، اور تیسرا جو ہے جو ریاستیں اس کے ساتھ منسلک ہیں وہ آپ کی جو ہے گلف سٹیٹس ہیں اور ایران ہے. جب آپ کے پاس یہ 3 اینگلز بیلنس ہوتے ہیں تو آپ کے ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ بھی خود بخود بہتر ہو جائیں گے. لیکن یہ چیزیں صرف اس وقت ممکن ہے اگر ہم پہلے اس بات کا ادراک رکھیں کہ ہمیں انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ماریا ہم سے بات کرنے کا، اور یقیناً ناظرین کو بھی پتہ لگا ہوگا کہ صدر اوباما اور بھارتی جو وزیر اعظم ہیں مودی کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے اس کے پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے.